حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج 12 مارچ سن 2021 کو آپ حضرات کے اس میلسی شہر کے اس معروف ادارہ جامعہ علی المرتضیٰ کے سالانہ پروگرام میں برادر مکرم ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا قاری اطہر شاہ صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے، زندہ والی آمین کہہ دیں۔ پوری توجہ میری طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات سنو گے تو انشاءاللہ آج میں جو عنوان آپ کو دینے جا رہا ہوں نا، وہ عنوان میری زندگی کا سرمایہ ہے۔ میں نے پرسوں رات لودھرا میں حضرت مولانا محمد میاں صاحب کے ختم بخاری کے جلسے میں اس عنوان پہ گفتگو کی ہے تفصیل سے، لیکن وہ 1.5 پونے 2 گھنٹے کی تھی۔ یہاں میرے پاس آدھا گھنٹہ مشکل سے بچا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں صرف اس کی جھلک، اگر آپ کی پوری توجہ ہو تو میں صرف اس کی جھلک دے دوں۔ وہ میرا وہ عنوان ہے کہ جب پہلی دفعہ 2004 میں ساؤتھ افریقہ کے بڑے بڑے کچھ مدارس ہیں، دارالعلوم آزادویل، دارالعلوم ڈربن، دارالعلوم سپرنگو بیچ، دارالعلوم زکریا، دارالعلوم نیوکاسل، وہاں میں رد رافضیت پر مناظرہ پڑھانے گیا تھا، تو میں نے 2004 میں پہلی دفعہ یہ بیان وہاں کیا۔ رب محمد کی قسم اسی رات اللہ نے مجھے حضور کی بھی زیارت کرائی، چاروں صحابہ کی بھی زیارت کرائی۔ یہ میرا خلافت راشدہ کا ایک علم لدنی ہے، عطائی الہامی بیان ہے۔ میرے جتنے حضرات بیٹھے ہیں میری کیسٹ سی ڈی یا نیٹ پہ سنا تو الگ بات ہے، نہیں تو 100 سالہ بزرگ کو بھی میرا چیلنج ہے، میری آج کی گفتگو آپ نے زندگی میں نہیں سنی ہوگی۔ اس لیے پوری توجہ اور قدردانی سے بیٹھنا تاکہ میں اپنے دل کی بات تمہارے دل کے کمپیوٹر میں سیو کر جاؤں۔ میرے دوستو، میں نے جو آیت پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ان 3 حرفوں میں اور 2 جملوں میں اللہ نے اپنی کتاب کا تعارف کرایا۔ 3 حرفوں میں اور 2 جملوں میں اللہ نے سب سے پہلے اپنی کتاب کا تعارف کرایا۔ کیا؟ الف لام میم۔ اللہ، یہ الف لام میم کیا ہے؟ حروف مقطعات کیا ہے؟ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے کہ ان کا مطلب، مفہوم، تشریح، ٹرانسلیشن، وضاحت کیا ہے، لیکن کچھ اہل دل نے اپنے آئیڈیاز لکھے ہیں کہ یہ دیکھنے میں تو 3 حرف ہیں لیکن حقیقت میں یہ 3 قسمیں ہیں۔ اللہ نے 3 قسمیں اٹھائی کہ الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم۔ اللہ قسمیں اٹھا کر بات کیا کرنی ہے؟ فرمایا بات بڑی اہم ہے جس کی وجہ سے پہلے 3 قسمیں اٹھانی پڑی۔ وہ بات کیا ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب ہے، یہ کتاب بے عیب ہے، یہ کتاب شک و شبہ، وہم، گمان، تردد، رائبہ، شائبہ، مریا سے پاک ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ اللہ آگے کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کی ہدایت کا سمندر ہے، جو بھی آتا ہے غوطہ کھاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔
بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بائر میں اپنی گفتگو کو نان سٹاپ لے جاؤں گا، پوری آپ کے دل و دماغ کی توجہ مجھے چاہیے ہوگی۔ اس 2 جملوں میں اور 3 حرفوں میں اللہ نے اس کتاب کا تعارف کرایا۔ 3 حرف، قسمیں، قرآن کی صداقت، قرآن کا معیار حق، قرآن کی عظمت، قرآن کا شان، قرآن کی حفاظت کا انتظام اللہ نے ان 2 جملوں میں اور 3 حرفوں میں بیان کیا۔ اب پہلے جملے میں تو اللہ نے قرآن کی صداقت کا بیان کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب ہے۔ دوسرے جملے میں اللہ نے قرآن کے آنے کا مقصد بتایا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے آیا ہے، یہ متقین کی ہدایت کا رہرو منزل ہے، یہ متقین کی ہدایت کا سنگ میل ہے، یہ متقین کی ہدایت کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ سمجھ آ گئی کہ یہ متقین کے لیے ہدایت کا رہرو منزل ہے۔ آگے پھر اللہ نے پوری توجہ چاہوں گا عوام کی بجائے خواص کی، یہاں کی بجائے ادھر کی توجہ چاہوں گا کہ یہ میرا عنوان اہل علم کے لیے ہے، اہل ذوق کے لیے ہے، اہل نظر کے لیے ہے۔ کائنات کے رب نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب میں نے متقین کے لیے بھیجی۔ آگے پھر اللہ نے متقین کی نشانیاں بتائی۔ اللہ متقین کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ 4 نشانیاں اللہ نے متقین کی بتائی۔ میلسی والو، دل کے دریچے کھول کے بیٹھنا، تو میں کیوں نہ کہوں کہ رب کائنات نے پورے قرآن کا خلاصہ، متقین کا خلاصہ، نبی کی شریعت کا نچوڑ، ساری دنیا کے نبیوں کی محنت کا نچوڑ 4 نشانیوں میں بتایا۔ اور وہ 4 نشانیاں، میری طرف توجہ رہے، وہ 4 نشانیاں متقین کی جو تھی، آؤ آج میں تمہیں بتاؤں کہ وہ 4 نشانیاں ہیں کیا۔ یہ میرا اپنا ذوق ہے کہ کائنات کے رب نے کہا اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو، ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، صراط الذین انعمت علیہم پہ چلنا چاہتے ہو، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کا مصداق بننا چاہتے ہو، تو پھر ان 4 نشانیوں کو یاد کر لو۔ میں اپنی زبان میں کہتا ہوں 4 نشانیاں نہیں، رب نے کہا 4 چہروں کو یاد کر لو، ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو یہ تمہیں سیدھا جنت لے جائے گے۔ اللہ کیا مطلب؟ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ آگے آپ تفسیر قرآن بالقرآن ہے، اللہ نے پورے قرآن کا 2 جملوں میں تعارف کرایا۔ آگے پھر متقین کی نشانیاں بتائی، 4 نشانیاں۔ اس کے آگے پورا قرآن پھر تفسیر قرآن بالقرآن میں ہے۔ آگے کافرین کا ذکر، منافقین کا ذکر، مومنین کا ذکر، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، ادوار انبیاء کا ذکر، احکامات، معاملات، عبادات، اخلاقیات اور مختلف حقوق کا ذکر، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ لیکن یہ خلاصہ کلام ہے سورہ بقرہ کے شروع میں۔ میں تمہیں آج بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف قرآن کا خلاصہ نہیں، یہ پوری کائنات کا خلاصہ ہے جو اللہ نے نبی کے 4 یاروں کے چہروں میں بند کر دیا۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا متقین کی 4 نشانیاں ہیں۔ کون سی؟ اللہ کون سی؟ فرمایا 4 نشانیاں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ کائنات کے رب کی طرف سے جواب ملتا ہے، اگر پہلی نشانی دیکھنا چاہتے ہو میرے نبی کے پہلے یار صدیق اکبر کا چہرہ دیکھو۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا متقی کی پہلی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے پہلے یار صدیق اکبر کا چہرہ دیکھ لو۔ اللہ وہ کیسے؟ فرمایا میں نے کہا نہیں کہ سب سے پہلا متقی، اللہ کی ترتیب بھی دیکھو، پوری خلافت راشدہ کی ترتیب رکھی۔ اللہ پہلا متقی کی پہلی نشانی فرمایا میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چہرہ دیکھ لو۔ کیا مطلب؟ فرمایا متقی وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی پہلا وہ ہے جو ایمان بالغیب لائے۔ کیا مطلب؟ فرمایا صحابہ کی ہسٹری پڑھو، 1,54,000 صحابہ نے کلمہ پڑھا، ہر کسی نے کوئی نہ کوئی دلیل دیکھی، کوئی نہ کوئی دلیل مانگی، کوئی نہ کوئی معجزہ دیکھا، کوئی نہ کوئی معجزہ مانگا۔ اکیلا ابو بکر ہے جو ایمان بالغیب لایا، ابھی نہ نبی کا چہرہ دیکھا نہ نبی کی زبان سے اعلان نبوت سنا۔ ابو بکر اپنی تجارت کے سفر سے واپس آیا، مکے میں داخل ہوا، سب سے پہلے ابو جہل مل گیا اور کہتے ہیں ابو بکر تو نے سنا ہے ایک آدمی دعویٰ کر چکا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، صرف نبی نہیں میں خاتم الانبیاء ہوں، صرف نبی نہیں میں امام الانبیاء ہوں، صرف نبی نہیں میں ساری کائنات کے نبیوں کا سردار ہوں۔ ابو بکر
मुमकिन है? अबू बकर ने कहा, अबू जहल मुझे पहेलियां ना बुझवा, पहले नाम तो बता कि ये कहता कौन है। अबू जहल ने कहा, अबू बकर तेरा यार मोहम्मद कहता है। अबू बकर ने अभी नबी की ज़बान से नबुव्वत का ऐलान नहीं सुना, नबी का चेहरा नबुव्वत के बाद नहीं देखा। वहीं खड़े होकर ईमान बिल गैब का पहला मिस्ताक बनकर अबू जहल से कहा, अबू जहल अगर मोहम्मद कहता है जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, लेकिन मोहम्मद की ज़बान से झूठ नहीं निकल सकता। अगर मोहम्मद कहता है कि मैं आखिरी नबी हूँ, तो फिर सुन, अबू बकर कहता है मैं उस आखिरी नबी का पहला सहाबी हूँ। इसको कुरान ने कहा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अगर मुत्तकी की पहली निशानी देखनी हो, मेरे नबी के पहले यार का चेहरा देख लो। एक दूसरी बात करूं, वक्त बड़ा मुख्तसर है। हुजूर मेराज करके आए, फिर वही अबू जहल एंड कंपनी अबू बकर के दरवाजे पर। अबू बकर, एक आदमी कहता है मैं रात के एक हिस्से में, एक लम्हे में, एक सेकंड में पूरी कायनात की सैर करके वापस भी आ गया हूँ। अबू बकर ये मुमकिन है? अबू बकर ने फिर कहा, अबू जहल पहलियाँ ना बुझवा, पहले नाम बता। जिंदा जिंदा बोले, पहले नाम बता। अबू जहल ने कहा तेरा यार मोहम्मद कहता है। अबू बकर ने अभी हुजूर की ज़बान से ये जुमले नहीं सुने, मेराज का वाक़या नहीं सुना, वही खड़े खड़े होकर ईमान बिल गैब रखते हुए कहा, अबू जहल अगर मोहम्मद कहता है सारी दुनिया खत्म हो सकती है, मोहम्मद की ज़बान से झूठ नहीं निकल सकता। मोहम्मद ने कहा अभी मैंने उसकी ज़बान से सुना नहीं, मैं यही खड़े खड़े तस्दीक करता हूं कि मेरा मोहम्मद सच कहता है। इसको कुरान ने कहा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अगर मेरे मुत्तकी की पहली निशानी देखनी हो, मेरे नबी के पहले यार अबू बकर का चेहरा देख लो। बड़ी लंबी बातें मुख्तसर कर रहा हूं। अल्लाह दूसरी निशानी क्या है? फरमाया अगर दूसरी निशानी देखना चाहते हो, मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आज़म का चेहरा देख लो। दूसरे यार फारूक आज़म का चेहरा देख लो। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया मुत्तकी की दूसरी निशानी ये है वयुकीमून सलात, वयुकीमून सलात। ये नहीं कहा जो नमाज पढ़ता हो, फरमाया जो नमाज पे कायम हो, दायम हो, पक्का हो, ठक्का हो, अव्वल से आखिर तक, इब्तिदा से इंतहा तक, ज़िंदगी से मौत तक, इस्लाम की कबूलियत से लेकर मौत तक जो नमाज पे पक्का रहे वो मुत्तकी है। आओ महसी वालों, मैं इस आयत में तुम्हें फारूक आज़म का चेहरा नगीने की तरह फिट करके दिखाऊं। सहाबा की तारीफ पर अकेला उमर बिन खत्ताब तुम्हें मिलेगा कि जब उमर नबी के दरबार में आया, आके कलमा पढ़ा, अभी कलमा पढ़ के बैठा, बिलाल खड़ा हुआ, नमाज का ऐलान किया। उमर ने पूछा बिलाल ये क्या है? और बिलाल ने कहा नमाज का ऐलान। उमर ने पूछा नमाज क्या है? बिलाल ने कहा ये अल्लाह की इबादत। उमर ने पूछा कहाँ पे करोगे? बिलाल ने कहा यहीं पे करेंगे। उमर ने कहा अगर या रब की इबादत है तो फिर काबे में होनी चाहिए, यहाँ क्यों? पैगंबर ने कहा उमर मेरा भी दिल करता है मैं उसकी तौहीद के सजदे उसकी चौखट पे करूं, लेकिन क्या करूं, मक्के वाले मुझे वहां सजदे करने नहीं देते। उमर ने कहा अल्लाह के नबी उमर आए, काबे का दर ना खुले, उमर के आने का क्या फायदा? उमर ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ते ही पहला काम, सारे बोलो पहला काम नमाज। मैं उमर पे बोलूं मेरी उम्र बीत जाए, मैं उमर पे बोलूं मुझे उम्र नू चाहिए, मैं उमर पे बोलूं मेरी उम्र खत्म हो, लेकिन मैं उमर की अज़मत को खत्म नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आज वयुकीमून सलात के अंगूठी में उमर के नगीने वाला चेहरा फिट करना चाहता हूँ। उमर ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ा, पहला काम नमाज। पूरी ज़िंदगी गुजरी, पूरी ज़िंदगी गुजरी,
عمر کی موت کا وقت آیا، عمر پھر بھی نماز میں۔ اس کو قرآن نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ متقی کی دوسری نشانی وہ ہے جو زندگی سے لے کر موت تک، اول سے لے کر آخر تک، اسلام سے لے کر شہادت تک نماز میں نظر آئے۔ ہاں عمر کی جب شہادت کا وقت آیا، عمر صرف نماز میں نہیں، مصلی امامت پر، عام مصلی پر نہیں، مسجد نبوی پیغمبر کے مصلی پر آیا ابو لولو فیروز مجوسی لانتی ابن لانتی، اس نے آ کر عمر کو خنجر مارا۔ میلسی کے جوانوں توجہ کر کے میری بات کو دل کے دریچوں میں جگہ دینا، عمر کو خنجر مارا، عمر نیچے گرا، عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھے، عمر کو سہارا دینا چاہا، عمر کے دل میں نماز کی اہمیت دے، تجھے میں یقیمون الصلاۃ کا معنی سمجھ آئے۔ عمر نے ابن عوف کو کہا، ابن عوف میری جان اتنا قیمتی نہیں جتنا رب کی نماز قیمتی ہے۔ ابن عوف پہلے نماز پوری کر، مجھے سہارا بعد میں دینا۔ اس کو قرآن نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ متقی کی دوسری نشانی دیکھنی ہو، میرے نبی کے دوسرے یار فاروق اعظم کا چہرہ دیکھ لو، جس کی کلمہ پڑھنے کے بعد ابتدا بھی نماز سے ہوئی، شہادت کے وقت انتہا بھی نماز پہ ہوئی۔ ایسا کوئی صحابی تمہیں نہیں ملے گا۔ اللہ نے بڑی خوبصورتی سے فٹ کیا، میں نے کسی کتاب میں یہ موضوع نہیں پڑھا، اللہ نے القاء کیا اور ایسی رحمت کی کہ اس کی رحمت کا پھر بدلہ بھی مجھے دنیا میں مل گیا۔ پوری توجہ رہے۔ اللہ متقی کی تیسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا پھر مجھ سے پوچھتے ہو، ترتیب سے چلتے جاؤ نا، اگر تیسری نشانی دیکھنے ہو میرے نبی کے تیسرے یار عثمان غنی کا چہرہ دیکھ۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقی وہ ہے میں اس کو جو دیتا جاؤں وہ خرچ کرتا جائے، خرچ کرے نہیں، خرچ کرتا جائے۔ اور خرچ کرنے والوں میں میں تمہیں کیا لمبی داستان سناؤں، پورے صحابہ کی ہسٹری پڑھو، سارے صحابہ ایک طرف، اکیلا عثمان ایک طرف۔ ایک صحابی دیہات سے آئے حضور کے پاس اور آ کر کہا اللہ کے نبی میں مقروض ہوں، مفلوق الحال ہوں، غریب ہوں، محتاج ہوں، مریض ہوں، مجھے تعاون چاہیے، حضور بیت المال سے میرا تعاون کریں۔ حضور نے خازن کو بلایا اور کہا یار کوئی بیت المال میں کچھ ہو تو اس کو دے دو۔ اس نے کہا حضرت بیت المال میں تو کچھ نہیں، بیت المال خالی ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا جاؤ عثمان کے دروازے پر، عثمان کو جا کر میرا سلام کہو اور عثمان کو کہو وہ تیرا تعاون کرے۔ وہ صحابی پوچھتے پوچھتے حضرت عثمان کے دروازے پر گئے، دیہات سے آئے سے، دور سے، عربی تھے، جانتے نہیں تھے، پوچھ پوچھ کے عثمان کے دروازے پر پہنچے۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب میں دروازے پر گیا تو میری حیرت کی انتہا نہ ہوئی، اندر سے مجھے جھگڑے کی آواز آئی گھر میں کہ عثمان اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں، بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تو نے رات چراغ میں رسی موٹی کیوں ڈالی تھی، تیل زیادہ پی گئی، اگر تو رسی باریک ڈالتی آدھا تیل بچ جاتا، ہم کل استعمال کرتے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا کہ حضور نے کس کے دروازے پر بھیج دیا، جو بیوی کے ساتھ چراغ کی رسی پہ لڑ رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا۔ لیکن صحابی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی کا پیغام ہے، میں دیتا ضرور جاؤں گا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، عثمان باہر آئے اور عثمان کو سلام کلام کیا، حضور کا پیغام دیا، عثمان میں غریب ہوں، مفلوق الحال ہوں، مقروض ہوں، محتاج ہوں، میں مریض ہوں، مجھے کچھ تعاون چاہیے، بیت المال میں کچھ نہیں تھا، اللہ کے نبی نے تیرے دروازے پر بھیجا ہے۔ عثمان نے کہا رک جاؤ، اندر گئے، ایک ہی منٹ میں واپس آئے، ہاتھ میں ایک تھیلی تھی، آ کے اس کو پکڑائی۔ اس نے پوچھا عثمان اس میں کیا ہے؟ عثمان نے کہا 2000 سونے کے دینار ہیں۔ صرف زندہ بولیں، زندہ زندہ، مردے نہیں، زندہ، بیمار نہیں، صحت مند۔ 2000 سونے کے دینار۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں حیران پریشان سرگردان پشیمان گوش بدندان، یہ کیا ہو گیا کہ یہ بیوی کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا، چراغ کی رسی موٹی کیوں تھی، آدھا تیل پی گئی، آدھا تیل بچ جاتا، اور میرے لیے اتنا سخی کہ 1 سیکنڈ لگایا اور 2000 دینار کی تھیلی لے کر آ کر مجھے پکڑا دی، مجھ سے پوچھا نہیں کون ہے، کہاں سے آیا، کتنا چاہیے، کیوں چاہیے، زکوٰۃ چاہیے، صدقات چاہیے، قرضہ چاہیے، قرض حسنہ چاہیے، کوئی آرگومنٹ نہیں، کوئی بحث و تمیز نہیں، کوئی آگے پیچھے بات نہیں، بلکہ فوراً کہا کہ رکو میں آتا ہوں۔ جب وہ آئے تو آنے کے بعد فوراً آ کر 2000 دینار کی تھیلی پکڑائی۔ صحابی نے پوچھا عثمان ایک سوال کا جواب تو دیتا جا۔ عثمان نے پوچھا بتا۔ اس نے کہا یہ گھر میں اتنا سخت کہ چراغ کی رسی پہ بیوی کو ڈانٹ رہا تھا، میرے لیے اتنا نرم کہ 2000 دینار پکڑا دیے بغیر پوچھے، یہ افراط و تفریط، یہ کیوں؟ تو عثمان کا جواب سن، میلسی والو تمہارا ایمان تازہ ہو، تمہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے ترجمے کا اندازہ ہو۔ عثمان نے کہا اے بندہ خدا، جو میں گھر میں خرچ کرتا ہوں نا اس کا حساب
مجھے قیامت کے دن رب کو دینا پڑے گا. پوری توجہ سے, جو میں گھر میں خرچ کرتا ہوں اس کا حساب مجھے قیامت کے دن رب کو دینا پڑے گا, اور جو میں تجھے دے رہا ہوں نا اس کا حساب مجھے قیامت کے دن رب سے لینا پڑے گا. اور جہاں حساب دینا ہو وہاں بندہ ڈرتا ہے, جہاں حساب دینا ہو وہاں بندہ ڈرتا ہے, جہاں حساب لینا ہو وہاں کوئی ڈر نہیں ہوتا. اس لیے میں بیوی کو تو ڈانٹ رہا تھا کہ چراغ کی رسی موٹی کیوں ڈالی, کیونکہ اس کا حساب مجھے دینا ہے. تجھے میں نے اس لیے تھیلی پکڑا دی کہ اس تیرا حساب میں نے لینا ہے. اس کو قرآن نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقی کی تیسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو, میرے نبی کے تیسرے یار عثمان ابن عفان کا چہرہ دیکھ لو. اللہ چوتھی نشانی آخری فرمایا, اگر میرے نبی کی متقی کی چوتھی نشانی دیکھنا چاہتے ہو, میرے نبی کے چوتھے یار علی المرتضیٰ شیر خدا کا چہرہ دیکھ لو. علی کے نام پہ گونج کے کہو سبحان اللہ, کیونکہ یہ علی ہے, شیر جلی ہے, حق کا ولی ہے, ابو تراب ہے, اسد اللہ الغالب ہے, ابو الحسن والحسین ہے, جنت کے شہزادوں کا باپ ہے, خاتون جنت کا شوہر ہے, شوہر زارہ ہے, گوہر کعبہ ہے. ہاں, اب چوتھی نشانی فرمایا وہ دیکھنی ہو, میرے نبی کے چوتھے یار علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھ لو. اللہ کیا مطلب؟ فرمایا میں نے کہا نہیں کہ چوتھی نشانی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. جو کچھ حضور میں نے آپ پہ وحی اتاری اور جو کچھ آپ سے پہلوں پہ اتاری, جو اس کو جانتا بھی ہے مانتا بھی ہے وہ متقی ہے. ان جملوں کا تعلق علم وحی کے ساتھ ہے, اور علم کے سمندر میں جا کے ہیرا ڈھونڈو گے تو حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ. یہ دو جملے علم سے تعلق رکھتے تھے کہ جو علم کے ساتھ موسوم ہو, عالم بھی ہو, عامل بھی ہو, وہ متقی. علم کے دریا میں غوطہ لگاؤ تو تمہیں صحابہ میں نمایاں شخصیت علی کی نظر آئے گی. علم تفسیر کا ماہر علی, علم حدیث کا ماہر علی, علم فلسفہ کا ماہر علی, علم فلکیات کا ماہر علی, علم صرف کا ماہر علی, علم نحو کا ماہر علی, علم منطق کا ماہر علی, علم جغرافیہ کا ماہر علی. سارے علوم کا منبع میرا علی شیر خدا ہے. تو رب نے کہا اگر متقی کی چوتھی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے چوتھے یار علی کو دیکھ لو. اسی علی کی بات کروں جس کے پاس ایک صحابی رسول آئے, بلکہ لمبی ہو جائے گی, ایک اور بات کرتا ہوں. آپ نے عام حدیث سنی ہوگی, مشہور ہے, ملنگ بھی بڑا پڑھتے ہیں, لولا علی لہلک عمر. حضرت عمر نے 2-3 مواقع پر یہ فرمایا تھا کہ لولا علی لہلک عمر. آخری 2 سے 3 منٹ لے رہا ہوں آپ کے, نماز ٹائم میں پڑھیں گے انشاءاللہ. لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا. آؤ میں تمہیں آج وجہ بھی بتا دوں عمر نے کیوں کہا تھا. پوری توجہ رہے, آخری بات, حضرت عمر نے کیوں کہا تھا لولا علی لہلک عمر. حضرت عمر کا دور خلافت ہے, عمر کی دربار عدالت لگی ہے. حضرت علی شیر خدا قاضی القضات بن کر, چیف جسٹس بن کر, عمر کے وزیر اور مشیر بن کر وہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں. ایک کیس آیا, ایک لڑکے کو پکڑ کے لائے, پوری توجہ چاہوں گا, ایک لڑکے کو پکڑ کے لایا گیا اور اس پہ الزام کیا تھا کہ اس نے اپنے مالک کو قتل کر دیا ہے. حضرت عمر نے پوچھا ہاں بچہ تو نے مالک کو قتل کیا؟ اس نے کہا ہاں جی بالکل قتل کیا. کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا جی وہ میرے ساتھ بدفعلی کرتا تھا, میرے ساتھ لواطت کرتا تھا, قوم لوط والا عمل کرتا تھا, میں نے اس لیے غیرت میں آ کر اس کو قتل کر دیا. عمر نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس بچے نے کہا امیر المومنین گواہ تو کوئی نہیں ہے, وہ تو اکیلا بند کمرے میں میرے ساتھ شرارتیں کرتا تھا, میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. تو حضرت عمر نے کہا اگر تیرے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر تجھے قتل کے بدلے قصاص میں قتل کیا جائے گا. ہاں, وہ بچہ رونے لگا, گڑ گڑانے لگا کہ عمر میں رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں سچا ہوں, میں جھوٹا نہیں ہوں, لیکن میرے پاس زمین پہ گواہ نہیں ہے. علی بیٹھے تھے, علی المرتضیٰ نے کہا عمر اجازت ہو تو یہ فیصلہ میں کر دوں. بولو اے پچھلے مردے. علی نے کہا عمر اجازت ہو تو یہ فیصلہ میں کر دوں. عمر نے کہا ویلکم, مرحبا. علی آپ تو افضاہم علی ہے, آپ تو دور اندیش, دوربین, علم, حکمت اور بصیرت و بصارت سے آشنا ہے, آپ کریں. حضرت علی نے بچے کو بلایا, پوچھا ہاں بھائی کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا کوئی گواہ نہیں. علی کا جملہ سن تیرا ایمان تازہ ہو. علی نے کہا اگر تو سچا ہے
تیرے گواہ اگر زمین پہ نہیں ہے تو میں تیرا گواہ زمین کے اندر سے لے آؤں گا۔ عمر نے کہا وہ کیسے؟ علی نے کہا مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، یہ فیصلہ کل کریں گے۔ علی وہاں سے اٹھے، صحابہ کو ساتھ کیا اور قبرستان چلے گئے۔ کہا اس مرنے والے کی قبر کھودو۔ اس مرنے والے کی قبر کھدوائی جس کو قتل کیا گیا تھا، قبر کھدوائی، اندر گھسے، علی خود اندر گئے، اندر دیکھا کہیں پہ لاش نظر نہیں آئی، لاش نظر نہیں آئی۔ علی باہر آ گئے اور کہا قبر بند کر دو، سیدھا واپس عمر کی عدالت میں، اور جا کر کہا عمر اس بچے کو باعزت بری کر دو، یہ سچا ہے، یہ سچا ہے۔ عمر نے کہا علی وہ کیسے، کہاں سے گواہی ملی؟ علی اور مرزا نے کہا اللہ کے نبی کے خلیفہ امیر المومنین عمر، میں نے اللہ کے نبی سے اپنے کانوں سے سنا تھا، حضور نے کہا کہ جو قوم لوط والا عمل کرے گا نا، جب وہ مرے گا اور اس کو دفن کر کے آئیں گے، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس کی قبر سے اس کی میت نکال کر قوم لوط کے قبرستان میں ڈال دو، تاکہ اتنا سخت عذاب جو ایک جگہ ہو رہا ہے وہ ادھر نہ ہو، مردوں کو تکلیف ہوگی۔ میں نے اس لیے اس کی قبر کھدوائی اور میں نے اندر جا کے دیکھا اس کی لاش نظر نہیں آئی۔ میں سمجھ گیا کہ میرے نبی کا فرمان بھی سچا ہے، یہ بچے کا بیان بھی سچا ہے کہ اس کی لاش یہاں موجود نہیں ہے، تو بچہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ قوم لوط والا عمل کرتا تھا، اس لیے اس کی لاش اللہ نے فرشتوں کے ذریعے یہاں سے غائب کرا کے قوم لوط کے قبرستان میں ڈال دی ہے۔ ہاں یہ میرے علی کا علم ہے کہ تم زمین کے اوپر کی سوچتے ہو، علی زمین کے اندر کی سوچتا ہے، جس کے لیے پیغمبر نے کہا اقضاہم علی۔ تو قرآن نے کہا کہ اگر متقی کی چوتھی نشانی دیکھنا چاہتے ہو، میرے نبی کے چوتھے یار علی اور مرتضیٰ کا چہرہ دیکھ لو۔ اللہ اگر ان چار نشانیوں پر، ان چار چہروں پر ایمان لائے، عمل کرے تو ہوگا کیا؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان چار کے پیچھے چلو گے، دنیا بھی بن جائے گی، عقبہ بھی بن جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان چار کا پرچار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان چار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔